اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما. آمین. میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈھیروں دعائیں ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے ان اعمال کو قبول کر لے، ہمارا کوشش کو قبول کر لے جو ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اپنا دیدار ہمیں نصیب کرے اور جنت الفردوس الاعلیٰ میں جگہ دے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب کرے، اور قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے. ہماری ایک دوسرے کے لیے محبت کو اللہ تعالیٰ قبول کرے. آمین. اچھا جی، آج اسی واقعے کا جو پچھلی دفعہ ہم نے شروع کیا تھا اس کا اگلا پارٹ ہم پڑھیں گے. جبکہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے کے بعد بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ اس کی سرکردگی میں، اس کے لیڈرشپ کے نیچے ہم اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب ان کے اوپر وہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم نے کرنی ہے جنگ، انہوں نے خود یہ اظہار کیا تھا کہ ہم نے جنگ کرنی ہے. جب ان کے اوپر جنگ کو فرض کیا گیا تو پھر وہ اس سے پھر گئے. ٹھیک، تو اس سے آگے کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں. آیا نمبر 247 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور قالا کہا اس نے، یعنی کس نے کہا؟ ان کے نبی نے. آگے جا کے ہم کو پتہ چل جائے گا. قالا کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ قاف واو لام. ٹھیک ہے، اس روٹ لیٹر سے یہ لفظ بنا ہوا ہے. جیسے آپ کو بہت سارے اور لفظ نظر آئیں گے، یقولو، تقولو، قل، قالا. وہ مختلف صورتوں میں آپ کو قاف واو لام کے ہی مختلف اس سے بننے والے ورڈز نظر آتے ہیں، لیکن اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہنا. تو کہا لہم، ان سب سے. کن سے؟ بنی اسرائیل سے. کس نے کہا؟ نبیہم، ان کے نبی نے. انا، بے شک، اللہ، اللہ، قد، تحقیق. اب تحقیق کا مطلب پتہ کیا ہوتی ہے؟ جو بات حق ہو چکی ہو. تحقیق کا مطلب ہے کنفرمڈ بات. ٹھیک ہے، تو بے شک، بعثا، مبعوث کیا، مقرر کیا، لکم، تم سب کے لیے، طالوتا، طالوت کو، ملکہ، بادشاہ. اب اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کر دیا. ٹھیک ہے، اور کس کو مقرر کیا؟ طالوت کو. قالو، تو وہ سب کہنے لگے وہ سب، انا، کیوں کر، کیسے، ہاؤ، یکونو، ہوگی، لہو، اس کے لیے، الملک، بادشاہت، علینا، ہمارے اوپر، ونحن، اس حال میں کہ ہم، احق، زیادہ حقدار ہیں، بالملکی، بادشاہت کے، منہ، اس سے بڑھ کر، ولم، اس حال میں کہ نہیں، یعطا، دیا گیا، سعتن، دیا گیا وہ، سعتن، وسعت، من المال، مال میں، اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ قالا، کہا، کس نے؟ نبی نے. ٹھیک ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، اصطفاہ، اس نے چن لیا اس کو، یعنی اللہ نے چن لیا طالوت کو، علیکم، اوپر تم سب کے، وزادہ، اور زیادہ دی اس نے اس کو. یعنی کس نے زیادہ دی؟ اللہ تعالیٰ نے. کس کو دی؟ طالوت کو. کیا؟ بسطتاً، کشادگی. کس میں؟ فی العلم، علم میں،
والجسمی اور جسم میں، واللہ اور اللہ تعالیٰ یؤتی وہ دیتا ہے، ملکہ اپنی بادشاہت یا اپنا ملک، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ واسع بہت وسعت والا، علیم بہت ہمیشہ خوب جاننے والا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ ہوا کہ انہوں نے خود سے کہا، مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کیا جائے کیونکہ ہم نے جنگ کرنی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے طالوت کو مقرر کر دیا، اور ان کے نبی نے اطلاع دی ان کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے اوپر بادشاہ مقرر کر دیا. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فضیلت اور نبی کا امانت دار ہونا دیکھیں کہ نبی ان کو سچی سچی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ میں اب مقرر کر رہا ہوں تمہارے اوپر اس بادشاہ کو، نہیں، اپنی بڑائی نہیں بتائی، بلکہ یہ کہا کہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے تم سب کے لیے بادشاہ. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز کو فرض کرتے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مقرر کرتے تو آگے سے ہم کوشچن کر سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیوں نہیں. ہم نے کیا کہنا ہوتا ہے؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے بات سنی اور ہم نے بات مان لی. یہ ایک مومن کا طریقہ ہوتا ہے، کوشچن نہیں کرتے پھر پلٹ کے. اب ہم نے دیکھا ہے کہ بنی اسرائیل نے ہر موقع پر اپنے نبیوں کو کوشچن کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کو کوشچن کیا، اور پھر ان کے ساتھ ٹیمپرنگ کی، یعنی ان کو چینج کرنے کی کوشش کی. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہفتے کو کوئی کام تم نے نہیں کرنا، تو انہوں نے کیا کیا؟ جمعے کو ہی جال لگا دیے تاکہ ہفتے کو ساری مچھلیاں اس میں پکڑی جائیں اور سنڈے کو وہ نکال لیں. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا تو انہوں نے اتنے سوال کیے، اس کا رنگ کیا ہو، اس کی عمر کیا ہو، اس کا ہمیں ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی اور سمجھا دیں، جب تک کہ اس چیز کو بالکل اسپیسیفک کر کے، اور ان کی زندگیاں مشکل میں پڑ گئیں کہ وہ گائے ڈھونڈے گے کہاں سے. یہ ان کی عادت تھی کہ یہ اللہ کے حکم کو اپنے نبیوں کو تنگ کرتے تھے، اللہ کے حکم کا انکار کرتے تھے، یا اس کے ساتھ کہہ لیں کہ اپنی چالاکیاں کرنے کی کوشش کرتے تھے اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے. تو یہ آگے سے کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہاؤ از دیٹ پاسبل. جیسے نہیں بندہ کہتا ہاؤ از دیٹ پاسبل، یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ اس کو بادشاہت ملے. حالانکہ پیغمبر بتا رہے ہیں کہ اللہ نے مقرر کیا ہے، لیکن کوشچن کیسے کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارا بادشاہ ہو، جبکہ ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے اور اس کو تو مال ہی نہیں دیا گیا. اب کوشچن میں ہی ان کی بے وقوفی اور ناسمجھی سمجھ آ رہی ہے کہ ایک بادشاہ جو ہے اس کے پاس اگر بہت زیادہ پیسہ بھی ہو، انہوں نے دیکھا تھا کہ بادشاہوں کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے تو وہی بادشاہ بنتا ہے. ان کے سونے کے کڑے ہوتے ہیں، ان کے سونے کے تخت ہوتے ہیں، ان کے آس پاس دربان ہوتے ہیں، اور دولت ان کے پاس بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہی وہ بادشاہ بنتا ہے. حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی کل میں کسی کا وہ چھوٹا سا کلپ سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر خوبصورتی کے پیچھے اور کوالٹی کے پیچھے اور ریالٹی کے پیچھے بھاگتے ہیں. تو خوبصورتی بھی ختم ہو جاتی ہے اور کوالٹی بھی ختم ہو سکتی ہے، اور لیکن ریالٹی نہیں ختم ہو سکتی. ٹھیک ہے نا. آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک بندہ بہت خوبصورت ہے تو اس کو ڈاکٹر بناتے ہیں اور کہیں کہ یہ میرا دل چاہتا ہے یہ ڈاکٹر جیسا لگتا ہے تو یہ ڈاکٹر بن جائے گی. نہیں، آپ اس دیکھیں گے کہ ریالٹی میں وہ کوئی ڈاکٹر ہے بھی کہ نہیں، اس کے پاس یہ ابیلٹی ہے کہ وہ لوگوں کا، اور وہ کیا اس نے یہ پڑھائی کی ہوئی ہے کہ نہیں. کوئی بہت زیادہ خوبصورت ہوگا تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ دیں گے کہ یہ جو ہے یہ ملک کا بادشاہ بن جائے. نہیں، کیونکہ خوبصورتی تو ختم ہو جائے گی اور خوبصورتی تو ریکوائرڈ ہی نہیں ہے. یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک بادشاہ کے لیے یہ ریکوائرڈ نہیں ہے کہ اس کے پاس دولت بہت ہو. دولت ہے، ان کے پاس پیسہ ہے تھا، لیکن ان کے پاس ابنڈنس نہیں تھی، یعنی بہت زیادہ پیسہ نہیں تھا جیسے دنیا کے باقی بادشاہوں کے پاس ہوتا ہے. تو انہوں نے کوشچن کر دیا کہ ان کے پاس تو پیسے کی فراخی نہیں ہے تو یہ بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں. تو ہم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بادشاہ ہونے کے لیے عقل، سمجھ اور حکمت کہ وہ کیسے لوگوں کو اکٹھا رکھیں گے اور کیسے ان کو لیڈ کریں گے، اور یہ سمجھ اور یہ
عقل مندی کہ کس طریقے سے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے وہ زیادہ ضروری ہے، شجاعت اور بہادری زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے کہ دولت ہو۔ اب کسی بادشاہ کے پاس دولت بہت ہے، نہ اس میں عقل ہے، نہ سمجھ ہے، اور نہ اس میں شجاعت ہے، بہادری ہی نہیں ہے، تو وہ اپنی قوم کو کیسے لیڈ کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ باتیں بہت سمجھنے کی ہیں، ہم ان چیزوں سے یہی سیکھ رہے ہیں، ان واقعات سے۔ قال، نبی نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، اصطفاہ، اللہ نے چن لیا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ چنتا ہے کہ کس سے کیا کام لیا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الحکیم ہے، اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں، اللہ تعالیٰ علم والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چوائس سب سے بہترین ہوگی۔ اللہ نے چن لیا ہے اس کو تمہارے اوپر۔ یعنی اب آپ زندگی میں دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں کے بارے میں ہمارے دلوں میں بڑا حسد آتا ہے، اس کے پاس یہ کیوں ہے اور میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے، اس کو یہ کیوں مل گیا ہے ٹائٹل اور مجھے کیوں نہیں ملا۔ تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں، وہ ہر ایک بندے کو وہی چیز دیتے ہیں جس کو وہ سنبھال سکے، جس کو وہ مینیج کر سکے، جس کے ساتھ وہ سیدھے راستے پر لگ سکے۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت کویشچن کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہ مجھے یہ کیوں نہیں ملا، یہ کیوں نہیں ملا، اور اگر وہ ہمیں مل جائے تو ہم دونوں جہانوں میں اپنے آپ کو برباد کر لیں، انسان کی زندگی برباد۔ جیسے دنیا میں ایک چھوٹا سا بچہ اگر آپ سے کہہ رہا ہے، 10 سال کا بچہ، کہ مجھے فراری چلانے دیں، ایک بہت تیز گاڑی ہوتی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ خود کو بھی مارے گا اور دوسروں کو بھی مار دے گا، خود بھی مرے گا اور دوسروں کو بھی مارے گا، کیونکہ یہ وقت نہیں ہے کہ اس کو فراری دی جائے، یہ اس کو ہینڈل نہیں کر سکے گا۔ بالکل اسی طرح زندگی میں ایسے چیزیں ہوتی ہیں جو ہم ہینڈل نہیں کر سکتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہماری زندگی میں نہیں لاتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے اس کی حکمت بہت بڑی ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کی زبان اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ بہت کھلی ہوئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کو منہ کھول کھول کے چیلنج کر لیتے تھے اور بڑی بڑی باتیں کر جاتے تھے۔ جیسے قرآن پاک میں یہ آتا ہے نا کہ جب ان سے صدقے کا کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء، نعوذ باللہ، کہنے لگی کہ اللہ کے پاس پیسہ کم ہو گیا، اللہ فقیر ہو گیا اور ہمارے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ لکھ رہا ہے ان کا، جو ان کے منہ سے نکل رہا ہے۔ تو کبھی کبھی انسان اتنی بڑی بڑی باتیں اللہ کے لیے بول جاتا ہے کہ جو حق نہیں ہے اس کا، یعنی وہ اپنی حیثیت کو دیکھے کہ وہ تو ایک ریت کے ذرہ بھی، یعنی اس جتنی بھی حیثیت نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اس کی، تو وہ کیسے بڑھ بڑھ کے بولتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو انسان کی تو زبان ہی نہیں چلتی، کچھ بھی نہیں وہ کرنے کے قابل۔ آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے بڑے پی ایچ ڈی کی ہوتا ہے، ان کی کوالٹی ہوتی ہے، ان کے پاس کوالیفیکیشن ہوتی ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو وہ اپنا گھر بھی بھول جاتے ہیں، وہ اپنا نام بھی بھول جاتے ہیں، ایسی بیماری ہو جاتی ہے کہ ان کو نہیں سمجھ آتی۔ تو بندے کو اپنی حد میں رہ کر ہی بات کرنی چاہیے۔ آج کل مسلمانوں کا بھی یہ حال ہے کہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، تو وہ اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کویشچن کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا۔ تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی زبانیں سنبھال کر رکھنی ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اپنے سر کو جھکا دینا ہے اور ہمیشہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر انہوں نے چیلنج کیا اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں بنایا ہے بادشاہ، تو ان کے نبی نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اس کو تمہارے اوپر، اور اس کو فراخی دی ہے، اس کو زیادہ کیا چیز دی ہے؟ علم، یعنی وہ ایبلٹی، وہ نالج جو ایک بادشاہ کے لیے ضروری ہوتی ہے، اور جسم کا مطلب ہے اس کو شجاعت اور بہادری اور مضبوط اعصاب اور مضبوط جسم دیا ہے، جو کہ ایک بادشاہ جو لیڈر ہو، جو جنرل ہو، جنگ کا وقت آئے تو اس کو جو بہادری اور شجاعت ضرورت ہوتی ہے وہ اس کے پاس ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ بادشاہ ہوتا اور صرف اس کے پاس مال ہوتا اور اس کے پاس نالج بھی نہ ہوتی اور اس کے پاس بہادری بھی نہ ہوتی، تو وہ اپنے ملک کو لیڈ تو نہیں نہ کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ فرمایا نا کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، کہ کہہ دیجئے اے اللہ
ملک کے مالک، بادشاہت کے مالک، تو بادشاہت دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے، اور تو بادشاہت کو چھین لیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے، اور عزت دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے، اور ذلت دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے۔ ساری کی ساری خیر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ہی کے ہاتھ میں ہے، بے شک آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی چوائس ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے، اس کے آگے سمعنا واطعنا کہنا ہوتا ہے، اور ہم نے اس چیز کو مان لینا ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت ہم پر دی ہے۔ اکثر و بیشتر یہ ایکسیپٹنس ہی نہیں آتی، ہم کبھی زندگی میں یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے کوئی ہم سے زیادہ علم رکھتا ہے، یا کوئی ہم سے زیادہ بہادر ہے، یا کوئی ہم سے زیادہ عقل مند ہے، یعنی اس چیز کو ہی نہیں ایکسیپٹ کر پاتے، اور ہم اپنے عجب کا شکار رہتے ہیں، اپنی ذات کو پسند کرتے رہتے ہیں، اپنے خود کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اور ہر جگہ میں لگاتے ہیں کہ، اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند، سب سے زیادہ قابل سمجھتے ہیں۔ حالانکہ درجات ہوتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو فضیلت دے دی ہے تو ایکسیپٹ کریں کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو ہم پر یہ اس چیز میں فضیلت دی ہے۔ جیسے ہی آپ ایکسیپٹ کریں گے آپ کو اپنے دل کے اندر اتنا سکون محسوس ہوگا، ورنہ انسان حسد کا شکار ہو جاتا ہے، اور حسد نیکیوں کو ایسے کھاتی ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ کھاتی ہے، بڑی جلدی سے بھڑکا کے بھسم کر کے رکھ دیتی ہے نیکیوں کو، کیونکہ حسد میں انسان اللہ کے فیصلے کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے، نعوذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں دیا اور مجھے کیوں نہیں دیا، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہمیں کیوں وہ چیز نہیں ملی جو دوسرے کو ملی ہے۔ تو اللہ کے فضل کو مانگ سکتے ہیں لیکن حسد نہیں کر سکتے۔ جیسے آپ نے کسی کو دیکھا کہ وہ علم کے بیچ میں بڑا ہے، تو آپ نے کہا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت دی ہے، اللہ تعالیٰ آپ مجھے بھی علم عطا فرمائیں، وقل رب زدنی علما، اللہ مجھے بھی علم میں اضافہ کر دے، میرے علم میں اضافہ کر دے۔ آپ اللہ کا فضل مانگیں نا، آپ حسد نہ کریں، آپ یہ نہ کہیں کہ اس کو کیوں ملا مجھے کیوں ملا، اور اس سے بھی چھن جائے، اللہ کرے اس سے بھی چھن جائے، نہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے اللہ کا فضل مانگیں۔ تو اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے ملک، اپنی بادشاہی دیتا ہے، اس کے ہاتھ میں سب طاقت، سب قدرت، سب پاور ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، اس کے علم میں وسعت ہے، اس کی جو بھلائی اور خیر وہ دیتا ہے اس میں وسعت ہے، اس کی حکمت میں وسعت ہے، یعنی جو بھی چیز اللہ کے بارے میں سوچیں گے نا اس میں بڑائی ہی بڑائی ہے، واسٹ ہونا جو نہیں ہوتا کہ بہت وسعت ہے، ہم اس کو احاطہ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، اللہ کی حکمت کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ آپ زندگی میں دیکھیں کتنی چیزوں پہ ہم کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہماری زندگی میں کیوں تھا۔ کبھی کسی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی شادی اس جگہ پر نہیں ہوتی جہاں پر وہ چاہ رہا ہوتا ہے، تو اس کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی، اس وقت اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، لیکن تھوڑے عرصے کے بعد جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو کہتا ہے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہاں میری شادی نہیں ہوئی۔ کبھی بہت زیادہ پیسہ چاہ رہا ہوتا ہے ایک وقت میں کہ مجھے مل جائے، اس وقت نہیں ملتا، تھوڑے دیر کے بعد پیسہ ملتا ہے، انسان پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ اس وقت نہیں ملا، اگر ملتا تو میں اتنی بڑی غلطی کر بیٹھتا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ نے اب مجھے دی ہے، اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ کی حکمت کو، آپ کے علم کو میں چیلنج نہیں کر سکتا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں، ان کے علم کی وسعت اتنی بڑی ہے کہ ہم جیسے کہتے ہیں نا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کوئی بھی اس کی علم کی وسعت کا احاطہ نہیں کر سکتا، بس اس میں سے کچھ علم ادھر، کچھ علم ادھر، کچھ حصہ ملا ہوا ہے لوگوں کو۔ لیکن اصل میں کیا بات ہے، اللہ کے فیصلوں کو، تقدیر کے فیصلوں کو ایکسیپٹ کرنا، ویسے ہی جیسے ہم سورج کے نکلنے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یعنی کونی اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو ہوتے ہیں، کونی فیصلے کیا ہیں کہ سورج کب نکلے گا، چاند کب نکلے گا، بارش کب ہوگی، برف کب پڑے گی، ہر طرح کی چیز کو ہم کیسے ایکسیپٹ کرتے ہیں، موسموں کی تبدیلی کو کیسے ایکسیپٹ کرتے ہیں، جیسے ہی سردی آتی ہے ہم کپڑے اب موٹے پہننا شروع کر دیتے ہیں، یہ ایکسیپٹنس ہے نا کہ ہم نے ایکسیپٹ کر لیا کہ اب سردی آ گئی ہے، اب ہم نے اپنی حفاظت کرنی ہے، اب موٹے کپڑے پہنے۔ جیسے ہی گرمی آتی ہے کیا ہوتا ہے، کوٹ سویٹر بند بکسوں میں، اور ہم ایسے کپڑے پہنتے ہیں جس میں ہمیں گرمی کم لگے، ہے نا۔ تو ہم نے کیا کیا، ہم نے اس فیصلے کو ایکسیپٹ کیا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تقدیر کے فیصلوں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ راضی رہنا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ
کے اوپر ٹرسٹ کرنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں، میں نہیں جانتا. اس ایکسیپٹنس میں سکون آ جاتا ہے، دل میں ایک اطمینان بھر جاتا ہے اور انسان تسلی میں ہو جاتا ہے. ورنہ جب تک آپ اللہ کے فیصلوں کو چیلنج کرتے رہیں گے نعوذ باللہ، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ کویشچن اٹھاتے رہیں گے، تب تک دل میں بے چینی رہے گی، آپ کی روح بے چین رہے گی، کیونکہ آپ نے اپنے کریٹر کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے محبت کرنے والے الرحمن الرحیم رب کو اس کی حکمت اور اس کے علم کے ساتھ ایکسیپٹ نہیں کیا نا. یہ کتنی بڑی بات ہے. ہم اپنی زندگی میں کتنے موقعوں پہ ایسے بے چین ہوتے ہیں اور تڑپتے ہیں، ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہم کر کیا رہے ہیں. جو لوگ اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ کے فیصلوں کو مانتے ہیں اور زندگی کو اس کے مطابق ڈھال کے آگے چل پڑتے ہیں، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو ہم نے بنی اسرائیل کے اس رویے سے یہی سیکھا ہے کہ پہلے تو ہم نے کوئی ایسی چیز مانگنی نہیں جو ہم کر نہیں سکتے، جس پہ ہم پورے ہی نہیں اتر سکتے، وہ امتحان اپنے لیے کیوں مانگے. اور پھر جب مانگ لیا اور کوئی چیز فرض ہوگی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کچھ فرض کیا، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے سمعنا و اطعنا کہنا ہے. اللہ کے فیصلوں کو کویشچن نہیں کرنا، دوسروں کی بڑائی کو، فضیلت کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف چیزوں میں فضیلت دی ہوئی ہے، اور ہر کام کے لیے کچھ خاص کوالٹی درکار ہوتی ہے. جیسے ماں جب بنتا ہے انسان تو کیا ہوتا ہے، اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کا خیال کرے، ان سے محبت کرے، ان کے لیے دعائیں کرے، ان کی تربیت کرے، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بتائے. یہ اس کا رول ہے نا. یہ نرمی اور یہ حکمت اور یہ روز اٹھ کے ویسے ہی نیا ہو کے اور اپنے بچوں کے سامنے آ جانا، یہ ماں کی کوالٹی ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ہر رول میں کوالٹی ہونی چاہیے. جیسے لیڈر کے بیچ میں یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ اس کے پاس نالج بھی ہو، اس کے پاس ابیلٹی ہو، اس کے پاس کوالیفیکیشن ہو، اور اس کے پاس بہادری ہو. ٹھیک ہے نا. تو جب یہ کوالٹیز آ جائیں گی تو پھر ہم آئیں بائیں شائیں نہیں کریں گے کہ یہ کیوں نہیں ہے، یہ دولت مند کیوں نہیں ہے. ہم اپنے سٹینڈرڈز کے حساب سے نہیں دیکھیں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ اس رول میں وہ فٹ بیٹھ رہا ہے کہ نہیں. اگر بیٹھ رہا ہے تو الحمدللہ. ٹھیک. چلیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے، اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں قرآن کو جاری و ساری کرتے. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی ہے، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ چلتے پھرتے قرآن ہے. یعنی جو قرآن میں لکھا ہوا ہے اس کی عملی تصویر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح بیہیو کرتے ہیں، اسی طرح کام کرتے ہیں، اسی طرح ہینڈل کرتے ہیں معاملات کو جیسے قرآن کہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، ہمیں بھی چلتا پھرتا قرآن کر دے، کہ لوگ ہمیں دیکھیں تو لوگوں کو اللہ یاد آئے، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو اور اللہ کی قربت نصیب ہو. یعنی جیسے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ ملتے ہیں تو آپ کو خود سے ہی پہلے سے ہی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی بات کریں گے، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن والوں، اہل القرآن کے ساتھ ہماری نسبت ہو، ہماری صحبت ایسی ہو، کیونکہ وہ بہترین ساتھی ہوتے ہیں. ٹھیک. چلے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہب ہمومنا وغمومنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اہل القرآن بنا دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.